خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور وعلی اللہ۔ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوالات چلائی۔ میرے پیارے دادا جان، آپ کو رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ میرے پیارے دادا جان، آپ کو رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ میرے پیارے دادا جان، آپ کو رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ حاجیانی جمیلہ بھائی، حاجی اسید رضا، حبیبہ بھائی، جنید رضا اور امی ابو کو رمضان شریف کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ اسی جناب ایک اپنے بزرگوں کی خدمت کے بارے میں جناب بتا دیں، اور اس کے بعد جناب بزرگوں کی کس طرح خدمت کی جاتی ہے اس کے جناب اس کا مجھے جناب بتا دیں۔ یہاں بزرگوں سے مراد کیا ہے؟ ماں باپ بھی بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی بزرگ ہوتے ہیں، علماء کو بھی بزرگ ظاہر بولتے ہیں، بزرگ ہیں بھی، مشائخ پیر صاحب بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کی اس کے مرتبے کے حساب سے وہ خدمت کی ہے۔ ماں باپ کو تو مالی طور پر بھی ان کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے۔ بعض صورتوں میں تو واجب بھی ہوتا ہے ان کی خدمت کرنا، مالی طور پر خرچہ اٹھانا وغیرہ، اور دوا دارو وغیرہ علاج، اس پہ بھی ان کا تعاون کیا جائے۔ اس طرح دیگر بزرگوں کا کبھی ضرورتاً مطلب ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد سعدی رضا اطاری ہے، میں انڈونیشیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی غیر سید بچے نے سید زادوں کا دودھ پیا تو کیا اب وہ سید زادہ کہلائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی قول دیں۔ میرا نام عبدالکریم اطاری ہے، میں بدین شہر سے۔ کیا ایمان جادو وغیرہ کے ذریعے نکالا یا جلایا جا سکتا ہے، یا کسی مومن کے ایمان پر عملیات ہو سکتے ہیں؟ ایمان کوئی اور تو چھین نہیں سکتا جب تک بندہ خود معاذ اللہ کفر وغیرہ ہوش و حواس میں ایسی کوئی یعنی حرکت نہ کرے جس کو شریعت کافر قرار دے، مرتد قرار دے۔ کوئی اور جادو کے ذریعے ایمان کیسے نکالے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لڑکی لڑکے کا نکاح ہو جائے تو کیا وہ اور رخصتی نہ ہو تو وہ کیا ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں؟
نکاح اگر ہو گیا شریعت کے مطابق تو یہ حلال تو ہوگا ایک دوسرے کو، لیکن یہ کہ معاشرے کے حساب سے چلنا چاہیے. جب تک باقاعدہ رخصتی نہ ہو، یہ الگ رہیں گے تو یہ خاندان خوش رہے گا، نہیں تو مسائل ہوں گے. اب اگر ایک دوسرے کو دیکھا کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب نکاح تو ہو چکا ہے. اس میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، جی جی اور آپس میں کچھ ایسی نا اتفاقی ہو جاتی ہے کہ نکاح ختم کر دیا جاتا ہے رخصتی سے پہلے. تو جو فاصلے رکھے گئے ہیں اس میں عافیت ہے. اس میں یہ میں ضرور عرض کرتا چلوں کہ ایسے واقعات آپ کو پتہ چلیں گے کہ رخصتی نہیں ہوئی لیکن رشتہ ٹوٹ گیا، تو اس پر غور کر لیجئے گا کہ کتنی احتیاطیں کرنی چاہیے. رشتہ تو اسی صورت میں ٹوٹے گا نا کہ وہ طلاق دے گا. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو رخصتی کے بعد بھی طلاق دیتے ہیں، تو دونوں صورتیں. بہرحال یہ کہ جو خاندان کے رسم و رواج ہیں ان کے مطابق چلنے میں عافیت ہے، جبکہ وہ خاندان کے رسم و رواج شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں. جی تو رخصتی تو لیٹ ہوتی ہے، وہ تو پرانے دور سے ہی تو چل رہا ہے. گھر کے چھوٹے بچوں کو نعت و منقبت کس طرح یاد کروائی جائے؟ مدنی چینل سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ خود ہی یاد ہو جائے گی، سنتے سنتے سنتے. ایک اچھی ریکارڈنگ ہوئی ہماری بچوں کے ساتھ، آخر میں انہوں نے وہ جو مدنی چینل کڈس پر جو ایک آتا ہے وہ نظم چلتی ہے لومڑی والی، ہرنی کا بچہ، ہرنی کا بچہ، وہ ایسی انہوں نے پڑھی کہ بس پڑھتے ہی چلے گئے. وہ چھوٹا تھا حسن رضا تھا، اس کو بھی یاد تھی، اسے پڑھتے چلے گئے. حسن رضا کو یہ پوری یاد ہو گئی ہے چلو سن سن کے. وہ بچوں کا مدنی چینل ہرنی کا بچہ. اچھا خود بھی پڑھتے رہنے سے بچے کو یاد ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، ظاہر خود پڑھتے رہیں گے، بچہ سن سن کر وہ بھی گنگنائے گا. یہ بچوں کا ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، یہ نقل کرتے ہیں ہر چیز. گانے جہاں بولتے ہیں یہ بچے گانے بول رہے ہوتے ہوں گے، جن گھروں میں گانے چلتے ہیں، جن گھروں میں ناچتے ہیں تو ان میں ناچتے ہیں. جی کال چلائیے. دو کالز. میں گجرات کے شہر ہمت نگر سے محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. یہ بتائیے کہ ابھی اس دور میں لڑکیوں کے رشتے میں رکاوٹیں کیوں ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی بیان فرما دیجیے. میرا سوال حضرت صاحب سے ہے کہ رشتوں کے معاملے میں کیا برادری کا دخل اندازی کرنا جائز ہے؟ یعنی کہ دو اگر الگ خاندان الگ برادری کے لوگ رشتے کر رہے ہیں آپس میں، لڑکے لڑکی والے رضامندی کے ساتھ، تو کیا برادری والے درمیان میں آ کر دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ اس کی اسلام میں کیا حکم ہے، شریعت میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے گا. رشتے میں جو رکاوٹیں، پہلا سوال تو وہ ہمارے یہاں رسم و رواج بہت زیادہ بنا دیے گئے. جہیز کے تعلق سے بہت زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ، طرح طرح کے مطالبے، ڈیمانڈز، مانگنیاں. تو اس طرح مطلب یہ کہ نکاح کر دیا ان لوگوں نے بہت مہنگا. تو یوں رشتے میں رکاوٹیں کہ جو غریب آدمی بیچارہ وہ آزمائش پہ زیادہ رہتا ہے. اور یہ دوسرے نے جو کہا تو اس میں سمجھ گیا ہوں. یہ عشق مجازی والے جو ہے نا، وہ اس طرح مطلب ان کے لیے مسائل ہی ہوتے ہیں دوسری برادریوں میں، اور اپنی برادری والے اس میں ان رشتوں کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس لیے میرا ناقص مشورہ یہی ہے کہ والدین کی رضامندی کے ساتھ ہی رشتہ نکاح وغیرہ کیا جائے. یہ مشورہ ہے میرا، تاکہ وہ گھر چلتا رہے، خاندان میں پیار محبت رہے. اب دو مطلب ٹھیک ہے وہ مسئلہ ہو گیا ان کا، اب وہ اڑی کریں کہ وہ تو خاندان میں لڑائی جھگڑے، بے سکونی، گناہوں کے دروازے کھلیں کہ اس برادری میں چلا گیا، وہ اس برادری میں چلا گیا، اور ہماری ناک کاٹ دی اس نے. تو اس طرح نفرتوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے نوجوانوں کو جذبات میں آنے کے بجائے ہماری باتوں پر توجہ دیں کہ ماں باپ کو، خاندان کو اعتماد میں لے کر نکاح کیا کریں. یہ میرے مشورے ہیں. ورنہ جو الگ سے کرتے ہیں دیگر برادریوں میں ماں باپ کی رضامندی کے بغیر، وہ بھی اس کا انجام دیکھتے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے.
اور کسی ناراضیاں، اور ماں باپ ہیں، ان کا دل دکھا کر نکاح کرنے میں کیسے برکت حاصل ہوگی؟ اس لیے وہ رشتہ اچھا ہو، نیک ہو، برادری بدل جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کف ہونا چاہیے، جوڑ ملنا چاہیے. تو تاہم یہ سب ماں باپ کی رضامندی میں ہو تو اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب عموماً شادی کے بعد جو ہے نا وہ بالخصوص جو عشق مجازی کے وجہ سے آپ یعنی شادی سے پہلے کے تعلقات کے باعث جن کے نکاح ہوتے ہیں، آپس میں شادیاں کرتے ہیں، تو اور ماں باپ کو یہ اعتماد میں نہیں لیتے، تو یہ شادی کے بعد اسی رشتے کا تصور کرتے ہیں جو شادی سے پہلے انہوں نے آپس میں قائم کیا ہوا تھا، اور وہ صورت ان کو شادی کے بعد نظر نہیں آتی. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد دونوں میں نا اتفاقی پیدا ہونے کی صورتیں بنتی ہیں اور لڑائیوں کی صورتیں بنتی ہیں. اب چونکہ انہوں نے بڑوں کو انوالو نہیں کیا ہوتا، اور شادی کے بعد جب بھی چاہے وہ عشق اس طرح کی شادی ہو یا ارینج میرج ہو، تو اس میں جو بھی ہو، بعض اوقات شادی کے بعد کبھی کبھی لڑکا اور لڑکی میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی وہ نئے ان کے اتنے تجربات نہیں ہوتے، تو بڑے انوالو ہو کر ان کا گھر بساتے ہیں اور ان میں سلو کرواتے ہیں، ان میں تھوڑے سے. لیکن جب آپ نے ان سب سے توڑ کر شادی کی تو اب آپ کو کوئی منانے والا بھی نہیں ہے. پھر جب ان کی لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ خود بھی جھیپتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہم کو صرف یہ سننے کو مل جائے گا کہ اپنی مرضی سے کی تھی بھگتو. تو میں یہاں پر یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ جوڑا جس نے کر لی، چلو خاندان والوں سے توڑ تاڑ کر لی، اب بیچاروں میں ہو گئی لڑائی. اب اگر ان کو سلو کرانے کے لیے یہ جاتے ہیں اور باپ بیٹا اب جا کے کہتا ابو اب کیا کروں، تو ابو بول دے کہ جا تیری مرضی، تم اپنی مرضی سے کری تھی. تو اب یہ گھر کے بڑوں کو نہ چاہیے کہ یہ دل بڑا کر کے بیچاروں کو گھر ٹوٹنے سے بچائیں. اب وہ بولتے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ واقعی یعنی کہ کورٹ تک میں کیس جاتے ہیں. ایک بار ایک نوجوان آیا تھا میرے پاس دعا کروانے کے لیے. ہم نے لو میرج کی تھی اور بیوی نے مجھ پر کیس کر دیا کورٹ میں، طلاق مانگ رہی ہے، خلا مانگ رہی ہے. تو اس طرح اور بھی سنے ہیں کہ وہ بعد میں مطلب مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. واقعی گھر والے غصے میں ہیں تو تعاون کرنے سے گریز کریں گے. تو اب یہ کہ ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ناجائز نہیں کیا اور نکاح حق نکاح کیا ہے اور آپ کی مرضی کے بغیر کیا ہے تو بڑا دل رکھیں، ان کو معاف کر دیں اور ان کو اپنا لیں. اور اگر آپس میں کوئی مسائل ہو گئے تو ان کو اچھے مشورے دیں، ان کا جائز طریقے میں ساتھ دیں تاکہ آپ کا خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے. آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے تو آپ کے ہی نا، آپ ہی نے پال کے بڑا کیا ہے. بہت خوب. اب اس کو اٹھا کر پھینک دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. بہت خوب. نکال دیں. اہل سنت کی خدمت میں سوال ہے کہ ایک بندہ دعا مانگتا رہتا ہے اور جواب نہیں آتا یا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو کیا بندہ یہ سوچ کر دعا مانگنا چھوڑ دے کہ ہمارے حق میں شاید یہی بہتر ہو، یا دعا مانگتا رہے؟ دعا تو مانگتا رہے. دعا اصل عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا مانگنا ظاہری طور پر جو مانگ رہے ہیں وہ ملے یا نہ ملے ثواب ملے گا. دعا مانگیں گے تو دعا مانگنا ثواب کا کام ہے. تو ایک ثواب کا کام سمجھ کر کرتا رہے. اور بندہ جب قیامت کے دن اپنی ان ناقبول ہونے والی دعاؤں کا اجر دیکھے گا، ثواب دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور یہاں آخرت کے لیے میرے لیے یہ دعا مانگنا ذخیرہ ہو جاتا. تو یہ دعا تو دعا ہے، تو چھوڑنا نہیں چاہیے. رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صابر شیخ یو پی بریلی سے ہوں. کسی بندے کو اگر کوئی بات سمجھا رہے ہیں ہم یہاں پہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اگر وہ اس کے خلاف ہمیں دوسری باتیں سمجھائے کہ یہ اگر تم کرتے ہو یہ بھی تو غلط ہے، یہ کرتے ہو یہ بھی تو غلط ہے، تو مطلب اس سے سمجھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کال سے یوں لگ رہا ہے کہ
ایک بات آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، شاید کسی کی غلطی سمجھا رہے ہیں، تو وہ سمجھنے کی جگہ سامنے والے سمجھانے والے کو اس کی غلطیاں بتا رہے، تم بھی تو یہ غلط کرتے ہو، تم بھی تو یہ غلط کرتے ہو. اب ایسا شخص کیسے سمجھائے سامنے والے کو؟ یہ بدنصیبی کی بات ہے. وہ ایک محاورہ ہے، خذ ما صفا دع ما قدر. اچھا لے لو اور جو اچھا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. تو آپ کو کوئی اچھا دے رہا ہے نا تو اس کو لے لو نا. آپ اس طرح اس کی برائیاں اس کو گنوانا شروع کر دیں گے، یہ صاف ظاہر ہے اس سے کہ آپ کو اس نے اچھی بات کی، اصلاح کی بات کی، آپ کو پسند نہیں آیا. یعنی آپ اس شعر کے مصداق ہیں، نصیحت مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. تو ایسا آدمی اپنے اوپر ہدایت کے دروازے ایسا لگ رہا ہے کہ بند کر رہا ہے کہ مجھے کچھ مت سمجھاؤ، میں جہنم میں کودتا ہوں تو مجھے مت روکو، میری اصلاح مت کرو. نعوذ باللہ. تو یہ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے کپڑے پر یہ کہے گا وہ آپ کے کپڑے پہ بچھو ہے، تو پہلے بھائی بچھو کو مارتے ہیں، پھر اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. نہ کہیے کہ آپ کا بچھو تو بولا تم کو کیا، میرے کپڑے پہ بچھو ہے نا، تم اپنے کپڑے چیک کرو، تمہارے کپڑے میں تو سانپ بھرے ہوئے. تو ایسا کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا، بلکہ بچھو کو مارے گا. اس طرح اپنی اصلاح کا کسی نے کہا تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. اس کی بھی دل جوئی ہے، اپنی بھی آخرت کی بہتری ہے، جبکہ بات وہ واقعی اصلاح کی ہے. اگر وہ اصلاح کی بات نہیں ہے اور آپ 100% مطمئن ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے، تو یہ پھر بھی طریقہ نہیں کہ تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو، بلکہ پیار محبت سے دلیل کے ساتھ اس کو بتا دے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ صحیح ہے. یا پھر آدمی چپ ہو جائے، بات نہ بڑھائے، موقع کی مناسبت سے اس کو ڈیل کرے، نفرت پھیلے ایسا انداز اختیار نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبید اللہ عطاری خیرپور سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ عرض تھا، کوئی اپنے روزے ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ جی ہاں، رمضان شریف کے روزے بھی ایصال ثواب کیے جا سکتے ہیں، نمازیں بھی کیے جا سکتی ہیں. فرض نمازیں یہ بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. فرض نفل سنتیں سب کا ایصال ثواب، ہر نیک عمل کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، حج کا بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. سورہ رحمان میں 2 مشرق اور 2 مغرب سے کیا مراد ہے، جبکہ دنیا میں ایک ہی مشرق ایک ہی مغرب ہیں؟ 2 مشرق اور 2 مغرب ہیں. جی ہاں، مشرقین و مغربین. یہ اس طرح کہ جیسے گرمی میں سورج جیسے اس طرف سے طلوع ہوگا اور اس طرف غروب ہوگا، تو گرمی میں ادھر سے سورج طلوع ہوگا ادھر سے غروب ہوگا. اب سیزنوں میں غور کر لیں گے تو آپ کو فرق پڑ جائے گا، سورج جگہ تبدیل کر دیتا ہے. اب قرآن کریم میں مشرقین و مغربین سے کیا مراد ہے یہ میں تفسیر نہیں بیان کر رہا، ویسے مشرقین و مغربین ہیں یہ مجھے پتہ ہے. جی مفتی صاحب. قرآن پاک میں رب المشارق والمغارب بھی وہی جگہ ترتیب ہوتی رہتی ہے، طلوع ہونے کی اور غروب ہونے کی. جی 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 کال دیں. سوال ہے کہ کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ کہ شریعت میں کیا حکم ہے؟ نے عورت اذان نہ دے. اگر 4 دیواری میں دیتی ہے جیسے اذان اور نامحرم تک آواز نہیں پہنچتی تو جواز تو ہے، لیکن ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں کہ احتیاط کر نہیں پائے گی اور آواز اس کی ترنم کی آواز جائے گی تو یہ شرن پھر ممانت کھڑی ہو جائے گی، جیسے اذان نہ دے. البتہ مسجد کی اذان تو نہیں دے سکتی، وہ آج کل وبا کے لیے اذان کا میں نے مسئلہ بتایا کہ ہم منع ہی کرتے کہ نہ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وقاص صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کال چلائی. کیا عورت قبر
قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں؟ قبرستان جانا عورت کو منع کیا گیا ہے. آج کل تو سنا تدفین کے لیے بھی عورتیں بعض قوموں میں جا رہی ہیں. جنازے میں بھی جی ہاں، یہ منع ہے. پیر کی شرائط کیا ہیں؟ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ مرشید پیر 4 شرائط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں، اور بھی کتابوں میں بہار شریعت میں بھی ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم ہو، عقائد سے واقف ہو، اس پہ مستقل ہو، پرماننٹ، اور ضرورت کے مسائل جانتا بھی ہو، اور ضرورتاً وہ کتابوں سے نکال بھی سکتا ہو بغیر کسی کی مدد کے، صلاحیت رکھتا ہو. عالم کی یہ مطلب ڈیفینیشن. اور دوسرا یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سلسلہ جا ملتا ہو طریقت میں، نہ کہ اولاد میں. سید ہونا شرط نہیں ہے، وہ اولاد اس میں طریقت میں جا ملتا ہے. اس کا خلیفہ، اس کا خلیفہ یہ ہوتا ہے نا. تو پھر جا کر جو بھی سارے سلسلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتے ہیں. اور بیچ میں اگر کہیں بھی کٹ گیا نا سلسلہ، کہ کسی نے ویسے ہی کوئی جعلی پیر تھا، اس کو خلافت نہیں تھی، پیری مریدی شروع کر دی، اب اس نے خلافتیں دینی شروع کی، تو یہ سلسلہ کٹا ہوا ہے نا، آگے تو نہیں بڑھ رہا اپنے اس پیر سے. تو اس لیے وہ ایسے کی بیعت کی تب بھی درست نہیں ہوگی. یہ 2. اور فاسق معلن علل اعلان فسق نہ کرتا ہو، جسے علل اعلان جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، بے پردہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ چمواتا ہے، یا داڑھی منڈاتا ہے، یا داڑھی ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے. یہ لوگ فاسق معلن ہوتے ہیں. نمازیں نہیں پڑھتا، یا جماعت ترک کرنے کی جائز کوئی وجہ نہیں ہے شرعی، پھر بھی جماعتیں چھوڑ رہا ہے، اس کا عادی ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ فاسق ہوتے ہیں، تو ان کی بیعت جائز نہیں ہے. اور چوتھی شرط یہ کہ ہاں پہلی شرط بلکہ سنی صحیح العقیدہ، پکا سنی ہو، عقیدے میں کچھ گڑبڑ نہ ہو کہ یہ صحابی معاذ اللہ وہ صحابی صحیح نہیں تھے. اور ایسا جو ہے نا، یہ مطلب اس کی گلی سے بھی نہیں گزرنا ہے، ورنہ یہ وہ ہے کہ ہم تو ڈوبیں صنم تم کو لے ڈوبیں گے، میں جہنم کی طرف دوڑ لگا رہا ہوں، پکڑ لے میرا دامن، دونوں چلیں گے، بچنا مشکل ہے. تو سارے صحابہ کو، تمام اہل بیت کو مانتا ہو، اور کسی پر تنقید نہ کرتا ہو، کسی کے برے نہ نکالتا ہو. بعضوں کی عادت ہوتی ہے نا، یا تاریخ پڑھ کر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو تمام صحابہ کرام کو قرآن کریم نے جنتی قرار دے دیا تھا. اب وہ بس چیپٹر کلوز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ملہا ہے، منفی سے بات کر رہی ہوں. میری عمر 11 سال ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے سارے روزے رکھے ہیں. جزاک اللہ خیرا. لاہور سے امیر نسل کی بارگاہ میں میرا عرض ہے کہ کسی ایسے رسالہ کا نام بتا دیں جس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہو. جزاکم اللہ خیرا. یہ مدنی منی نے پورے روزے رکھے ہیں اب تک، ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے اور پورا مہینہ روزہ رکھنا نصیب کرے. آمین آمین. اور دوسرے نے وہ اسپیڈ وہ بھی لگ رہی تھی جیسے. ایسی کوئی کتاب بتا دیں جس میں جنت اور دوزخ کے. اس میں اپنے مکتبۃ المدینہ نے جنت میں لے جانے والے اعمال ایک کتاب لکھی ہے، اور ایک ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال. یہ 2 جلدوں میں، یہ جامع کتاب ہے. اور ابھی آپ کو اسکرین پر دکھایا گیا نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں. یہ بھی ایک مختصر سی کتاب ہے. اور 76 کبیرہ گناہ. ہاں 76 کبیرہ گناہ، یہ بھی ایک کتاب ہے. جہنم کے خطرات، یہ بھی ایک کتاب ہے. بہشت کی کنجیاں، یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے. جنت کی کنجیاں، یہ بھی یعنی بہشت مانے جنت. وہ کتاب کا نام بہشت کی کنجیاں. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے اس طرح کی کتابیں آپ لے سکتے ہیں.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और ये किताबें दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। ये सवाल कर रहे हैं कि नीली आंखों वाले के बारे में कहा जाता है कि ये धोखेबाज होते हैं, ऐसा कहना कैसा, क्या इसके बारे में कोई हदीस पाक में भी इरशाद फरमा दिया है, यानी कोई इससे बाद हदीस है? कहते हैं मेरे वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ फरमा दे। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व लहुमा बिगैर हिसाब। देखो ये नीली पीली आंखों के मसाइल या कद के मामलात, कद इतना हो तो ये, कद उतना हो तो वो, ये सब ये अवामी ही इनको कहना चाहिए। शरई मसाइल ये नहीं है, वरना बेचारे किसी की नीली आंखें हों और मैं कुछ बोल दूं तो दिल कैसा दुखेगा उसका। और आप भी कह देंगे यार ये नीली आंख वाला है, ये तो ऐसा है वैसा है फुला है, तो ये ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। अल्लाह ने जैसा भी बनाया है। अब अगर धोखेबाज की अलामतें इतनी जाहिर हो जाएं तो लोग धोखों से बच ना जाएं। धोखा खा रहे ना, ये नीली आंख वाला धोखेबाज है। ये खुद धोखा खाए, धोखा खा रहा है। बुरी आंख वाले को शायद बेवफा बोलते हैं, इनकी वो चली गई यार, तौबा यार। ये चलता है, जिसकी आंख थोड़ी क्रोस हो उसके लिए भी कोई तबसरा करते हैं, जिसका कद ठिकाना हो उसके लिए भी तबसरा है। ये सब तबसरे बहुत है इस तरह के ये लोगों। करेगा वो जो खुद मतलब न टिंगू है न लंबू है, समझे, ना के लिली बिली है, वो करेगा। और जिसमें कोई मसला है ना तो उसको, वो टिंगू को बोलेगा तो तू भी तो यूं लंबू है, तेरा ये टिंगू का वो। तो ये जैसा भी बनाया अल्लाह ने बनाया। मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का कद मुबारक छोटा था। वो लन्ना का नून वाली एक वो चुटकुला भी है ना हिकायत में, कि इर्द गिर्द दो सहाबा किराम जो थे वो तवील थे, बीच में मौला अली थे, तो लन्ना का नून, ये मुफ्ती साहब को याद होगा शायद। मुफ्ती साहब याद है? जी जी, दिलचस्प हिकायत है। असल में अब उसकी मशहूर तो है ये वाक़या, और अल्लाह बेहतर जानता है कि इसकी हकीकत क्या है। वही कि दोनों तरफ शेखैन थे जी, और दरमियान में मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो कहा कि ये ऐसा लगता है जैसे लना है। तो मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर लना में से नून को हटा लिया जाए तो फिर ये ला रह जाएगा, और ला का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जी हाँ, ये हिकायत है, वैसे सुनी हुई है, आपने पढ़ी है बल्कि शायद। तो ये कि नून का वजूद जरूरी है लना के लिए। तो खैर, तो यूं मौला मुश्किल कुशा कद में छोटे थे, लेकिन अजमत में सारी दुनिया के लोग, अंबिया और सहाबा वगैरह के अलावा सारी दुनिया के लोग मिलकर भी इनकी फजीलत को नहीं पहुंच सकते, मौला मुश्किल कुशा की। तो ये अल्लाह ने जैसा बनाया, तो इससे कोई बात मतलब ना की जाए। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि तहदीस नेमत और दिखावे में क्या फ़र्क है? जज़ाकल्लाहु खैर। तहदीस नेमत ये कि अल्लाह ताला की नेमत का इजहार, ये नियत हो कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक कुरान करीम आज ख़त्म कर लिया, अल्लाह ने मेरे को तौफीक दी। अब इसमें अगर वाकई अल्लाह की नेमत के इजहार की नीयत है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, तो हरज नहीं कहने में। और अगर ये नीयत है कि तहदीस नेमत कहकर वो चाहता ही है कि सामने वाले के दिल में मेरी इज्जत बढ़े, कि यार इतना आशिक कुरान है कि पूरा रमज़ान तो हुआ नहीं और इसका कुरान पूरा हो गया, तिलावत कर ली इसने, बड़ा नेक आदमी है, तो ये है दिखावा, रिया। और रिया हराम है। और तहदीस नेमत इसको ये कह रहा है, रिया को असल मकसद इसका कुछ और है, तो ये दूसरा गुनाह के झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، سوال ہے کہ ایک معلومات لینی تھی، یہ پوچھنا تھا کہ تحفے میں اور رشوت میں فرق، یعنی ایک آدمی جو سرکاری ملازم ہے وہ پوسٹ پر ہے اور اس کے لوگوں کے ساتھ پوسٹ کے علاوہ بھی تعلقات بن جاتے ہیں، وہاں اس قسم کا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں ذاتی نوعیت کی بھی، تو وہ تحائف لے آتے ہیں، تو اس صورت میں تحائف قبول کرنا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا یا وہ تحفہ ہی کہلائے گا؟ یعنی وہ پوسٹ کے علاوہ بھی اس کے تعلقات لوگوں سے بن جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ پہلے سے تعلقات تھے اور تحفوں کا لین دین تھا، اور اب یہ پوسٹ پر آ گیا اس طرح کی، جس طرح گورنمنٹ جاب آ گئی اس کی، اور یہ اس سے کام نکلوایا جا سکتا ہے، یعنی قہر و تسلط کسی طرح کا اس کو حاصل ہے۔ تو اب اگر پہلے سے اس کا لین دین تھا تو نارمل لین دین ہے تو اس میں تو چلے، اب عہدے کی وجہ سے بڑھ گیا، دینے والی چیز کی قیمت بڑھ گئی، سائز بڑھ گئی، مقدار بڑھ گئی، تو یہ زائد حصہ یہ رشوت، اور اگر اس کے پاس کوئی کام ہے اپنا نکلوانا ہے، اب یہ اس پرانے سسٹم کو یہ دے رہا ہے، تب بھی یہ رشوت میں جا سکے گا۔ اور اگر یہ اس کی پہلے سے دعوتیں کر رہا تھا، اب یہ پوسٹ پر آ گیا، اب بھی دعوتیں کر رہا ہے، تو خصوصی مطلب دعوت کے اسی کی دعوت، یہ نہ آتا تو دعوت ہی نہیں تھی، اسی کو دعوت دی ہے، اس کی وجہ سے بھلے دو چار کو اور دے دی تو کوئی بات نہیں، لیکن اصلی اس کو دی ہے دعوت۔ تو اب یہ کہ پہلے سے بھی معمول تھا، دوستی تھی، لیکن اب یہ کہ دعوت میں آئٹم بڑھا دیے، ڈشیں بڑھا دی، تو یہ زیادہ ڈشیں، اب یہ خود مالدار ہو گیا، اس وجہ سے ڈشیں بڑھی، تو اس کا پھر الگ حکم ہے۔ اور اگر اس کا کام کچھ اس پر کہ اب نکلوانا ہے اس سے، اس لیے بھی دعوت کری خصوصی، تو اس کا پھر یہ رشوت میں جائے گا۔ اس کے اندر کئی مسائل اس میں ہیں، یہ تو بندہ دل پر ہی غور کرے۔ اور اگر اب عہدے کی وجہ سے اس سے دوستی ہو گئی نا، تو تحائف کا کیا وہ بھی تحائف دیتا ہے، اور یہ عہدے پر نہ ہوتا تب بھی کیا اس کو تحفہ دیتا بندہ، اس پر غور کر لے تو میرا خیال ہے یہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ یار یہ اگر ایس ایچ او نہ ہوتا نا، یا یہ ایس ایچ او کی سیٹ سے ہٹ جائے گا نا، تو میں اس کو نہیں دوں گا کچھ۔ یہ اپنے دل سے غور کرے اور واقعی نہ دے، شاید اسی لیے دے رہا ہے کہ کبھی تو کام پڑ سکتا ہے، کام آئے گا۔ یہ مثال دی میں نے، تو دل پر بندہ غور کرے۔ تو ان گورنمنٹ کی جاب والے خاص کر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا اپنا کوئی بھی بڑا، جیسے ہمارے ہاں بھی نگران ہے تو اس کو ماتحت تحفہ نہیں دے سکتا۔ اور بعض ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جیسے کوئی رسالہ دے دیا، یا نالے پاک شریف جو ہے اس کا کارڈ دے دیا، تو یہ اس طرح کی کم قیمت، دنیاوی کم قیمت چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ دینے میں مطلب حرج نہیں ہوتی، کہ وہ عام طور پہ لوگ دیتے ہیں۔ حج پر آیا تو تسبیح، کھجوریں چند دے دی، ہاں بڑا تحفہ حج سے لے آیا ایسے افسر کے لیے، اس طرح کے اپنے نگران کے لیے، تو پھر وہ رشوت میں جائے گا، کہ یہ سب کو تو اس طرح کا دیتا نہیں ہے، اور یہ نگران ہوتا تب بھی نہ دیتا، یا یہ فلاں عہدے پر نہ ہوتا تب بھی نہ دیتا۔ تو یوں بندہ غور کرے تو ترکیب بن جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے اس کو دے کیوں رہا ہے، اس کو عہدے کو دے رہا ہے یا اس کو دے رہا ہے۔ اللہ کریم رشوت سے بچائے، کہ رشوت بہت عام ہے، اور جو افسران ہیں نا، ان کو لوگوں کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے، اس لیے کہ جس دن آپ عہدے سے ہٹے نا، آپ کی وزارت گئی، آپ کے سارے دوست چلے جائیں گے۔ دنیا کے کسی ملک میں ایک وزیر سے کچھ میری الیکس تھی، تو اس نے مجھے ایک بار بولا، اب وہ وزیر نہیں تھا، اس نے بولا کہ میرے پاس تو بہت لوگ آتے تھے، اب یہ لوگ آتے نہیں ہیں، کیا ہو گیا ہے، آتے نہیں میرے پاس۔ تو میں نے شاید اس کو کہا تھا کہ اس وقت آپ تھے بھی تو وزیر نا، سمجھ جانے کی بات ہے کہ اب کیوں نہیں آتے، تو آپ کے پاس تھوڑی آتے، عہدے کے پاس آتے تھے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ مطلب افسر ہے، پولیس کا کوئی افسر ہے،
تو فوج کا افسر ہے تو دیگر کوئی افسر ہے، تو اس سے لوگ دوستی کرنے میں وہ سبقت کرتے ہیں، یہ کام آئے گا. اس کے عہدے سے دوستی کرتے ہیں، بندے سے دوستی نہیں کرتے. ایک جنرل یہ سمجھ میں آتا ہے. اور یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس دن اپنا یہ عہدہ گیا نا، یہ اپنے کو گلی بدل جائے گا، سلام بھی نہیں کرے گا. آج جو جھک جھک کے سلوٹ کر رہا ہے تو یہ اپنے عہدے کو کر رہا ہے. اللہ خیر کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ایک مبلغ تھے، وہ پولیس میں تھے اور وہ اسلحے کا لائسنس ایشو کرتے تھے، اس ڈیوٹی پر تھے. پرانا واقعہ بتا رہا ہوں. تو وہ بتاتے تھے کہ مطلب یہ جو میرے پاس لائسنس اور آتے ہیں لینے کے لیے، میں ان کی چائے بھی نہیں پیتا. یہ چائے بھی ظاہر رشوت ہی ہے، ورنہ آپ لوگوں کو کون چائے پلائے گا. یہ لوگ پانی بھی نہیں پلاتے پولیس والوں کو، یہ پلاتے اسی لیے کہ ان کا کام جلدی ہو جائے. تو میں تو بھائی چائے نہیں پیتا ان کی. یہ بالکل سچا آدمی تھا، رشوت نہیں لیتا تھا. تو ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ لوگ کہ جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ان سے چائے پانی عیدی کے نام پر اور یہ سب. خیر یہ تو اب ایسے کتے جیسے ہوتے ہیں، کئی تو رشوت خور کے مانگ کر لے رہے ہوتے ہیں. تو نہ عیدی کے نام پر ان کو دینا ہے نہ کچھ، کیونکہ وہ رشوت. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. بخاری شریف میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے تحفہ کب رشوت بنتا ہے. تو سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ تھے اور بڑے متقی پرہیزگار خلیفہ تھے. یہ کہیں تشریف لے گئے کسی جگہ، تو کچھ بچے وہ سیب کا طباق لیے کھڑے تھے، سیب کا تھال. اب سیب کی پیٹیاں آتی ہیں تو پیٹی لیے سمجھو، وہ طباق لے کر کھڑے تھے. تو سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ تحفہ ہے. آپ نے رد کر دیا، نہیں میں نہیں لوں گا. تو آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہ کیا صحابہ کرام تحفہ قبول نہیں کرتے تھے؟ تحفہ قبول کرنا سنت نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ہے، صحابہ کرام کے حق میں تحفہ قبول کرنا سنت ہوتا تھا، وہ تحفہ ہوتا تھا. اب لوگ رشوت دیتے ہیں. یعنی مطلب یہ میں مطلب یعنی کہ وہ خلیفہ ہوں اس لیے یہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی کے لیے لے کر تھوڑی کرے ہوں گے. تو یہ خوف خدا والے تھے. یہ بخاری شریف میں اس طرح کی حکایت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وزیروں کی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، یہ افسروں کو مہمان خصوصی بناتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، دے ڈشیں، اور یہ مطلب ان کی خدمت میں تو کیا کیا پہناتے ہیں، کیا کیا ان کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ میرا ایک اسلامی بھائی پرانا تھا، وہ بھی کوئی افسر تھا، وہ آیا ہوا تھا تو بڑا دیوانہ ہے. تو اس نے کہا کہ یار میں نہیں لیتا ہوں تو میرے گھر میں پھینکے جاتے ہیں، ڈال جاتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی رشوت نہیں، ڈال جاتے ہیں ورنہ تھوڑی تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر ہے جو تم کو کوئی دیتا. کام نکلوانے تو سمجھتا تھا، بولا وہ یہی ہے اور کیا، کام نکلوانے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ عوام بھی رشوتیں دے دے کر ذہن خراب کر چکی ہے ہمارے افسران کا. اللہ تعالی حلال نصیب کرے. سارے افسر لیڈر جو بھی ہیں مطلب اور اس طرح کی دعوتیں کھاتے ہیں یا تحفے قبول کرتے ہیں، یہ اپنی آخرت پر غور کریں. مجھ سے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی آخرت کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے لوگوں کو کام نکلوانے ہوتے ہیں. یہ مطلبی لوگ ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں. آپ جب تکلیف میں آئیں گے یہ آپ کا بھاؤ نہیں پوچھیں گے، پانی نہیں پلائیں گے. یہ ابھی جو شربتیں پیش کر رہے ہیں نا، یہ پانی نہیں دیں گے. آپ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہوتے ہیں، نہ سمجھ نہیں ہوتے، تو یہ نہ لیا کریں اور دیانت داری کے ساتھ ان کی جو بھی قوم کی ملت کی خدمت کریں. اور جو تنخواہ جو جائز طریقے میں ملتی ہے اسی پر گزارا کریں، اللہ برکت دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ خصوصی دعوت رشوت ہوتی ہے. مطلقاً جو دعوت ہوتی ہے جیسے کہ شادی ہے، اس میں دعوت آئی اور چلے گئے، تو شادی کی دعوت میں یہ رشوت نہیں ہے.
अच्छा, अब यहाँ फिर मसला ये है कि आम मेहमानों को कुछ और खिलाया गया, सादा डिश दी गई, और अफसर को या जो भी निगरान है, जो इस तरह का मतलब बड़ा है ओहदेदार, तो उसको मतलब स्पेशल डिशें उसके लिए आ रही हैं, तो फिर ये स्पेशल डिशें रिश्वत हो जाएंगी। और जो सबको खिलाया जा रहा है वो इसी अफसर को भी खिलाया जा रहा है, निगरान को खिलाया जा रहा है, सबको, तो फिर ये रिश्वत नहीं है। ये मातहत होगा, जो मातहत नहीं है ना, कई ऐसे लोग होते हैं जो खाली मोहब्बत कर रहे होते हैं, ये निगरानों के ताल्लुक से अर्ज कर रहा हूँ, मातहत नहीं होते, तो भी एक नेक बंदा समझ कर दावत करते हैं या तोहफा देते हैं, तो उनका लेने में हर्ज नहीं है। कि जो इनके मातहत नहीं है, न दावत इस्लामी में कोई इनका ओहदा है, खाली बस वो अहले मोहब्बत होते हैं, उनका लेने में हर्ज नहीं होती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी तरह उलमा और मशाइख को लोग नजराने देते हैं, ये रिश्वत नहीं है, ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि इनसे कोई काम नहीं निकलवाना होता ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे को मसला ये पूछना था कि अगर हम किसी मज़ार औलिया पर अपनी फैमिली को रात की आधी रात के पैर में किसी हिस्से में अगर हम लेकर जाएं हाजिरी के लिए, और बापर्दा होकर के मतलब है हमारी फैमिली जाए, तो क्या जाने की इजाजत है या नहीं? नहीं, उलमा ने मना किया। तो अगर ये दुनिया वालों से पर्दा करना मकसूद था, इसलिए आधी रात गए, तो शॉपिंग सेंटरों से रोक दो ना इसको, शॉपिंग सेंटरों में आधी रात ले जाओ, तो कुत्ते ही दौड़ेंगे पीछे, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मकसद नहीं है कब्रों की ज़ियारत के लिए, मकसद और है कि औरत जजा फजा करेगी, मुबालगा करेगी, तो ये उलमा ने मना किया इससे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत साहब, मेरा नाम ज़हीर अहमद खान है, मैं पाकिस्तान के शहर कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 72 साल की है। मेरी उल्टी आँख की बिनाई तकरीबन 95% खत्म हो चुकी है। मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन फायदा नहीं हुआ। सीधी आँख से मैं देख रहा था, लेकिन अब मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि मेरी सीधी आँख की बिनाई आस्ता आस्ता कम होती जा रही है। आपसे गुजारिश है कि मेरी दोनों आँखों की बिनाई के लिए दुआ फरमाइएगा। अल्लाह करीम आपको आँखों का नूर आपका सलामत रखे, बढ़ाए, और नीयत ये करें कि आँखें रोशन हो ताकि मैं कुरान करीम की तिलावत कर सकूं, दीनी किताबें पढ़ सकूं, और मदीना देखूं, काबा देखूं, सब्ज़ गुंबद देखूं, हज करूं, उम्रा करूं, ताकि रास्ता मेरा क्लियर रहे। तो इस तरह इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए अल्लाह करे कि इबादत पर क़ुव्वत हासिल होने के लिए अल्लाह करीम आपकी आँखों का नूर सलामत रखे, और पहले से भी अच्छी कर दे आँखें आपकी। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी में जब वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा पर पहुँचे, तो 5 उंगलियाँ सीधे हाथ की 5 उंगलियाँ सीधे हाथ पर, उल्टे की उल्टी हाथ पर, वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा 11 बार पढ़कर वहुवल अलीयुल अज़ीम, ये आँखों से हटाकर पढ़ना है। और अब दम करके 10 उंगलियों को, या जो इस तरफ फेरने का नॉर्मली फेर ले आँखों पर, तो अल्लाह करेगा तो आपकी आँखों का नूर सलामत रहेगा, बेहतरी होगी। मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि अगर कोई हुस्न अक़ीदत, अच्छे अक़ीदे के साथ अल्लाह की रहमत पर नज़र रख के ये करे, ना भी ना करे, तो आँखें इसको मिल जाए। इतना प्यारा वजीफा है आयतुल कुर्सी का। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये वजीफा इरशाद फरमाया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीयत तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।